قادری یمنع علی یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم میزنم رضوی یمنع علی یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خواہ فرد عالم میزنم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، سر سوئے روضہ جھکا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا. سر کو ہم نے نبی کے روضے کی طرف جھکایا، سر سوئے روضہ جھکا. یہ کہتے ہیں نا آج فتویٰ لگاتے ہیں سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا. سر جھکانے کو سجدہ سمجھتا ہے. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی. سر جھکانے کی تشریح کرتی اعلیٰ حضرت سرکار کے شہزادے تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند نے کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اور اسے ایک جگہ تو بات یاد آ گئی، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک صحابی رسول جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ تشریف لے گئے، حاضر ہوئے اور چومنا شروع کیا چہرے سے قبر پاک کی مٹی پاک کو لے کر کے لگانا شروع کیا، خاک پاک کو خاک شفا کو لگانا شروع کیا. اتنے میں اس زمانے میں مروان وہاں تھا مدینہ منورہ کے اندر. مروان آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اے ابو ایوب انصاری یہ کیا کر رہے ہو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے مروان میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اپنے نبی کی بارگاہ میں آیا. اب یہاں غور کریں، مٹی اور پتھر پہ نہیں آیا، مٹی کے پاس نہیں آیا، پتھر کے پاس نہیں آیا، نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں. آج 1400 سال کے بعد یہ
وہ مٹی کا ڈھیر ہے، وہاں سے کیا ملے گا؟ معاذ اللہ بارش پاک کی بارگاہ میں جائے تو یہ دیوبندی چلائے کہ وہاں جا رہے ہو وہ قبر ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، وہاں کیا ملے گا؟ صابر پاک کی بارگاہ میں جائے تو یہ چلائے کہ وہاں تو مٹی کا ڈھیر ہے، یہ کیا تمہیں کیا ملے گا؟ ہم اگر سرکار سیدنا سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں جائے تو یہ وہابی کہے مٹی کا ڈھیر ہے، کیا ملے گا؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جائے تو یہ کہے مٹی کا ڈھیر ہے، کیا ملے گا؟ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں جائے تو یہ وہابی دیوبندی چلائے کہ مٹی کا ڈھیر ہے، کیا ملے گا؟ بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں جائے تو یہ وہابی چلائے کہ مٹی کا ڈھیر ہے، کیا ملے گا؟ سرکار راجو قتال کی بارگاہ میں جائے تو یہ وہابی چلاتا ہے مٹی کا ڈھیر ہے، کیا ملے گا؟ ہم اگر حضرت یوسفین شریفین جائے تو یہ وہابی چلاتا ہے مٹی کا ڈھیر ہے، کیا ملے گا؟ مریرہ مطہرہ جائے تو یہ وہابی چلائے مٹی کا ڈھیر ہے، کیا ملے گا؟ اور ہم جب کلپی شریف جائے تو وہابی چلائے مٹی کا ڈھیر ہے، کیا ملے گا؟ بریلی شریف جائے تو وہابی چلائے مٹی کا ڈھیر ہے، کیا ملے گا؟ پیلی بھی شریف جائے تو وہابی چلائے مٹی کا ڈھیر ہے، کیا ملے گا؟ پتہ کیا چلا؟ مٹی مٹی چلانے والے 1400 سال بعد ہونے والے تھے، اور 1400 سال پہلے صحابی رسول نے مٹی کہنے والوں کا رد کیا۔ صحابی رسول نے فرمایا ہم مٹی اور پتھر کے پاس نہیں جاتے ہیں، جو بزرگ وہاں آرام فرمائے ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہ روح پاک اور مٹی میں فرق نہ کرنا، مٹی میں اور روح پاک میں فرق نہ کرنا، یہ مروان کی جہالت ہے، یہ مروان کی جہالت ہے کہ اس کے ترکے سے وہ جہالت وہابیہ کو ملی، اور اس میں فرق کرنا کہ ہم چومتے ہیں مٹی کو نہیں بلکہ اس نسبت کو چومتے ہیں جو اس مٹی کو نبی پاک سے ہو گئی ہے، اس مٹی کی نسبت کو چومتے ہیں جو نسبت اس مٹی کو غریب نواز سے ہو گئی ہے، اس نسبت کو چومتے ہیں جو نسبت اس مٹی کو محبوب الہی سے ہو گئی ہے، تو نسبت کو ہم چوم رہے ہیں، یہ فرق نہ کرنا مروان کی جہالت ہے، اور فرق کرنا نسبت کو بوسہ دینا صحابی رسول کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غریب نواز، شہید امام جعفر صادق۔ حضرات گرامی، تو غور کریں کہ پتہ کیا چلا؟ مزار پاک کو چومنا یہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ تو سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نظر۔ سرکار عالم فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا، پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد، ساجد مانے سجدہ کرنے والا، دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا۔ فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا۔ اور یہ ہو سکے تو اپنی عادت بنا لے آپ، بیٹھے تو یا رسول اللہ، کھڑے ہو تو یا رسول اللہ۔ حضرات یہ عادت اعلیٰ حضرت نے سکھائی کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، اور ان کے مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت نے اعلیٰ حضرت کی ہر تعلیم پر عمل فرمایا۔
مظہر اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ جب بیٹھتے تو حبیبی یا رسول اللہ، کھڑے ہوتے تو حبیبی یا رسول اللہ، عادت میں شامل تھا جب بھی کہیں بھی ہو تو یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، الغیاث یا رسول اللہ۔ چنانچہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، تو وہاں بھی آپ کی عادت یہی تھی، بیٹھے تو یا رسول اللہ بلند آواز سے، کھڑے ہو تو یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، الغیاث یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ جب یہ وہاں ہر جگہ کہنے لگے تو وہابیوں کی، نجدیوں کی وہاں حکومت، نجدیوں کے نام نہاد دارالقضا میں، نام نہاد عدالت میں لوگوں نے شکایت کر دی کہ ہندوستان سے ایک عالم آئے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ زور زور سے، بلند آواز سے، مسجد میں، مسجد کے باہر، حرم میں، حرم کے باہر، خانہ کعبہ میں، مطاف میں، ہر جگہ بیٹھ رہے تو یا رسول اللہ، کھڑے ہو رہے تو یا رسول اللہ۔ یہ عادت کریمہ تھی، اور یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو نام نہاد عدالت میں بلایا گیا۔ وہاں نام نہاد ان لوگوں کا قاضی بھی موجود تھا، آپ کو بلایا گیا۔ حضور سید العلماء فرماتے ہیں کہ ان کی جو عدالت تھی وہ اوپر کے حصے میں تھی، سیڑھی پر چڑھنے کی نوبت آئی۔ مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے شیر اہل سنت کی شان دیکھیں، ہر سیڑھی پر، سینے پر چڑھ رہے ہیں اور زبان سے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ۔ وہاں کا نام نہاد جو قاضی تھا وہ پریشان تھا کہ جب کسی کی شکایت ہوتی ہے اسے یہاں بلایا جاتا ہے، مجرم کے طور پر لایا جاتا ہے، تو وہ سوچتا ہے، متفکر ہوتا ہے اب میرے ساتھ کیا ہوگا، اب میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مگر یہ کون ہے کہ ان کو جس جرم میں پکڑا گیا ہے، جس جرم میں ان کو یہاں لایا گیا ہے، انہیں اب ان سے تو ثبوت مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گواہی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گواہ پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تو ہر زینے پر چل رہے ہیں تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب جب بلایا گیا، وہاں بٹھایا گیا، وہ قاضی جو وہاں کا تھا وہ کسی کام میں تھوڑا مصروف تھا، ادھر ادھر کچھ کاموں میں لگا رہا، اتنے میں اس کے ٹیبل پہ جو کتابیں رکھی تھی، حضور مظہر اعلیٰ حضرت نے اس کی کتابوں کو اٹھانا شروع کیا، اس کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، آدھا گھنٹے تک ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور انہی کتابوں میں ان کے مولوی ابن تیمیہ کی کتاب جلاء الافہام کتاب تھی، اس کتاب کو پڑھا، صفحہ نمبر دیکھا اور اس کے بعد بحث شروع فرمائی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ آپ نے فرمایا تو بتا ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ فرمایا دیکھ تیرا پیشوا ابن تیمیہ اپنی کتاب میں جو حدیث نقل کرتا ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے، جائز ہے، اور اگر یہ شرک ہے تو فتویٰ لگا کہ تیرا امام، تیرا پیشوا ابن تیمیہ پہلے مشرک ہے اور اس کو صحیح جان کر کے تو مشرک ہوا، پھر مجھ سے بحث کر۔ اب جب یہ سنا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سا عالم ہے کہ میری ہی کتاب سے میرا ہی رد کر رہا ہے، میری ہی عدالت میں میرے ہی خلاف دلیل قائم کرتا ہے۔ تو اس نام نہاد قاضی نے اپنے قاضی القضات کو فون لگایا، اپنے بڑے قاضی کو فون لگایا کہ آخر کیا کیا جائے۔ تو اس نے کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے، ان سے معافی مانگو۔ بہرحال اس نے وہیں پر معافی مانگی۔ تو یہ سب ہوں میں عبید رضی اللہ
آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. اور یہ صرف ان کا زبانی دعویٰ نہیں تھا. مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں دبے, کس سے دبے, ہے جو تیرے در کے غلام, غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا. ان کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے. آج ان کے شہزادوں کو دیکھ لو, ان کے نبیرگان کو دیکھ لو, قسم خدا کی یہ کہنا پڑے گا کہ ان کا جو مشن تھا, ان کا جو تیور تھا, ان کا جو انداز تھا, وہ آج بھی قائم ہے. اور خانقاہ حشمتیہ کا آج بھی یہ اعلان ہے, کیوں دبے, کس سے دبے, ہے جو تیرے در کے غلام, غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا. چنانچہ اب بات آ گئی تو ایک واقعہ اور سن لیجیے. یہی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت ہے, شیر پیشہ اہل سنت ہے. یہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت حضور پیر و مرشد سرکار شیر ہندوستان کہ پیر پلپلا ہوگا تو مرید بھی پلپلا ہوگا, اور پیر مضبوط ہوگا تو مرید بھی مضبوط ہوگا. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی خانقاہ سے جڑے ہیں کہ جن کا دامن تھامنے کے بعد پھر مضبوطی ایسی آتی ہے, شدت ایسی آتی ہے, سختی ایسی آتی ہے ایمان کے معاملے میں کہ پھر وہ ڈگمگاتا نہیں ہے, ادھر ادھر نہیں جاتا, بلکہ ایک دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور جہاں رہتا ہے وہاں کامیاب رہتا ہے. بہرحال تو حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر پیشہ اہل سنت, جنہیں اعلیٰ حضرت نے ابو الفتح کا لقب عطا, سبحان اللہ, وہی مکہ شریف میں ہے. حج کے دوران ان نجدی حکومتوں نے کی طرف سے ایک کتاب تقسیم ہوئی اور لوگوں کو دی گئی. اس میں کچھ حج وغیرہ کے مسائل اور اسی میں اپنا گندا عقیدہ بھی شامل کیا تھا. جب وہ کتاب بانٹی گئی, مظہر اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کتاب بٹ رہی ہے, کتاب مل نہیں پائی, تو اپنے مرید سے فرمایا کہ جاؤ یہ کتاب کہیں مل جائے تو لے آؤ, دکان پر جاؤ, قیمت سے لینا ہو, پیسے دے کر کے لینا ہو, پھر بھی لے کر کے آؤ. بہرحال کتاب مل گئی, لے کر کے آئے, کتاب کا مطالعہ فرمایا. اس کے بعد وہیں پر کبھی ہندوستان پاکستان کے لوگ ملتے, وہاں پر تقریر فرماتے, وہاں اردو میں تقریر کرتے. جہاں عرب شریف کے لوگ ملتے, عربی زبان جاننے والے ملتے, وہاں عربی زبان میں تقریر کرتے. اور جگہ جگہ تقریر فرمائی اور نجدیوں کی کتاب دکھانا شروع کی, اور اس میں فرمایا دیکھو ان نجدی حکومتوں نے یہ کتاب چھاپی ہے, نجدی حکومت کی طرف سے یہ کتاب چھپی ہے, اس کے اندر گندا عقیدہ, کفریہ عقیدہ لکھا ہے. یہ عقیدہ لکھنے والا بھی کافر ہے, اس کو چھپوانے والا بھی کافر ہے, اس کو جو صحیح مانے وہ بھی کافر ہے. جگہ جگہ تقریر شروع کر دی. اب جب یہ خبر نجدی حکومت تک پہنچی, نجدی حکومت تک پہنچی, ان کے بادشاہ تک پہنچی, تو اس نے ہندوستان سے پہنچے ہوئے دیوبندی مولویوں کو, وہابی مولویوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ جو مولانا ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں یہ کھلے عام علل اعلان میرا رد کر رہے ہیں, مجھے کافر کہہ رہے ہیں اور میری کتاب دکھا کر کے رد کر رہے ہیں. اب آپ لوگوں میں سے کون ہے جو ان سے مناظرہ کرے؟ تو سب نے جواب دے دیا. نجدی حکومت کی طرف سے ایک آدمی آیا اور کہا آپ کا کیا کہنا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ کتاب نجدی حکومت سعودی حکومت کی طرف سے چھپی ہے, اس کے اندر یہ کفری عقیدہ موجود ہے اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر, ایسا عقیدہ لکھنے والا کافر, ایسے عقیدے کو چھپوانے والا کافر, ایسے عقیدے کو صحیح جاننے والا کافر. تو کہا اچھا تو کیا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا ہونا یہ چاہیے کہ جس نے کتاب لکھی, جس نے کتاب چھپوائی, وہ سب توبہ کرے, دوبارہ کلمہ پڑھے, اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے, وہاں ان کا اسلام گیا, ایمان گیا, ان پر دوبارہ کلمہ پڑھنا فرض ہے. اور
جیسے یہ کتاب چھپی ویسے ہی اپنی توبہ کو چھپوائے اور بٹوائے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مجھ سے مناظرہ کر لے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مجھ سے مناظرہ کر لے، اور کہہ دو، بتا دینا کہ مناظرہ اگر چاہتے ہیں مجھ سے کرنا تو میری طرف سے چند شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ مناظرہ حرم شریف کے اندر ہوگا۔ رضا کا شعر، مناظرہ حرم شریف کے اندر ہوگا، مناظرہ مائک پر ہوگا، اور اس مائک کا کنیکشن مکہ شریف کے ہر ایک گھر میں ہوگا، اور مناظرہ عربی زبان میں ہوگا۔ اب جب وہ شخص واپس پہنچا نجدی بادشاہ کے پاس اور جا کر کے خبر دی کہ اس ہندوستانی عالم نے تو بہت بڑا چیلنج کر دیا، اب اس کے پاس بیٹھے ہوئے دیوبندی وہابی جو ہندوستان سے مولوی پہنچے تھے، ان سب سے کہا کہ کیا کیا جائے، کون جائے گا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے؟ سب نے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا کہ ہندوستان میں ہم ان سے نہ جیت سکے تو یہاں آ کر کے ہم کیسے جیت جائیں گے؟ جب ہندوستان میں ہم ان کے سامنے آئے ذلیل ہوتے رہے تو اب تو ہم یہاں حرم شریف میں ہے، یہاں بھی ذلیل کروانا چاہتے ہو؟ بہرحال سب نے معافی مانگی، کوئی مناظرے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو، جو وہ کہہ رہے ہیں کہنے دو، جو وہ کر رہے ہیں کرنے دو۔ اس کے بعد کوئی ٹوکنے نہ آیا تو بتانا کیا ہے؟ یہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت، یہ ہے شعر پیش اہل سنت کہ کہیں بھی رہے تو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے رہے، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ تو حضرات گرامی وقار پڑھ یہ رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ اور فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ یا عبادی کہہ کے کیا مطلب؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ قرآن پاک کے اندر آیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، اے پیارے نبی، آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ قل، آپ فرما دیجئے کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ نبی آپ کہیں، نبی آپ اعلان کریں، نبی آپ پکاریں، کس کو؟ اپنی امت کے لوگوں کو، کس کو؟ مومنوں کو، ایمان والوں کو، کیا کہہ کر کے؟ یا امتی کہہ کر کے، اے میری امت کے لوگوں، نہیں، یا ایھا الناس کہہ کر کے، اے لوگوں، نہیں، یا ایھا الانسان کہہ کر کے، نہیں، یا عباد اللہ کہہ کر کے، اے اللہ کے بندوں، نہیں، آپ پکارے کیا کہہ کر کے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، کیا کہہ کے پکارے؟ اے میرے بندو۔ عبادی کا معنی میرے بندو، عبد کا معنی بندہ، عبد کا ایک ہو تو عبد اور کئی ہو تو عباد۔ عبدی میرا بندہ، عبادی میرے بندو، میرے تو بندے تو سب خدا کے ہیں، بندے تو سب خدا کے ہیں، مگر خدا کہہ رہا ہے اے نبی آپ انہیں پکارے یا عبادی کہہ کر، اے میرے بندو۔ پتہ کیا چلا؟ جب تک نبی کے بندے نہیں ہوگے خدا کے بندے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو
زندہ باد فیضان خانقاہ حشمتیہ زندہ باد نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ بندہ کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ تو جب تک نبی کی غلامی نہیں ملے گی خدا کے بندے نہیں ہو سکتے۔ خدا کے بندے ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، مگر ہر کوئی خدا کا بندہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بندے ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے اور ہر کوئی خدا کا بندہ ہے، مگر ایمان والا پہلے بندہ مصطفیٰ ہے پھر بندہ خدا ہے۔ اور بندہ مصطفیٰ کا مطلب غلام مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ کا مطلب غلام مصطفیٰ۔ خدا نے فرمایا اے نبی آپ پکاریں، آپ کہیں یا عبادی۔ نبی نے کہا یا عبادی، یعنی یا عبادی کہنے میں ہر کوئی نہیں آئے گا۔ یا عباد اللہ اگر کہا جاتا تو اللہ کا بندہ ابو لہب بھی تھا، اللہ کا بندہ ابو جہل بھی تھا، اللہ کا بندہ عتبہ بھی تھا، اللہ کا بندہ شیبہ بھی تھا۔ اللہ کے بندے تو یہ کافر بھی ہے، اللہ کے بندے تو یہ سب ہے، مگر ایمان والے جو ہیں وہ نبی کے بندے ہیں۔ جب نبی کے بندے تو خدا کے بندے، اور یہی فرق ہو گیا۔ خدا کا سچا بندہ وہی ہے جو پہلے نبی کا غلام ہے۔ تو خدا نے حکم دیا پکارے یا عبادی، تو نبی نے ہمیں کیا کہہ کے پکارا؟ نبی نے کیا کہا؟ یا عبادی۔ کسے کہا؟ ایمان والوں سے کہا۔ کس سے کہا؟ ایمان والوں سے۔ یا عبادی۔ آج یہ وہابی اور دیوبندی فتویٰ لگاتے ہیں عبد المصطفیٰ نام رکھو گے شرک ہو جائے گا، عبد النبی نام رکھو گے شرک ہو جائے گا، عبد الرسول نام رکھو گے شرک ہو جائے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں عبد المصطفیٰ یا عبادی کا ترجمہ تو ہے، عبد الرسول یا عبادی کا ترجمہ تو ہے، عبد النبی یا عبادی کا ترجمہ تو ہے۔ تو سنو، اگر یہ شرک تو یا عبادی کہنا بھی شرک۔ تو اب بتاؤ کیا قرآن شرک پھیلانے آیا ہے یا شرک کو ختم کرنے آیا ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا قرآن شرک کو مٹانے آیا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب آپ پکارے یا عبادی۔ نبی نے یا عبادی کہہ کر کے ہمیں پکارا۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ منظر دیکھا تو پکار کے کہا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا؟ یہ کس کو اپنا بندہ کیا؟ ہمیں کیا، آپ کو کیا۔ اب آگے فرماتے ہیں یہ جو خطاب ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یہ خطاب جو ہے یہ کس سے ہے؟ مخاطب کون ہے؟ تو اعلیٰ آگے فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ یہ خطاب جو ہے یا عبادی ایمان والوں سے ہے، اللہ کے بندوں سے جو سچے بندے ہیں۔ اور جو دیو کے بندے ہو چکے، دیو مانے شیطان، اور جو دیو کا بندہ ہو گیا اب وہ خدا کا بندہ تھوڑی ہوگا۔ تو دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ ارے تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا؟ تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا؟ اور فرماتے ہیں دیو تجھ سے خوش ہے، پھر ہم کیا کریں؟ دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں؟ ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ اور فرماتے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ ارے تجھ سے تو ہم نے کچھ نہیں چھینا، تیری دوزخی تھوڑی، تجھ سے نہ ہم کوا چھیننے جاتے ہیں، تجھ سے نہ ہم بکرے کا پورا چھیننے جاتے ہیں۔ تو جن جن چیزوں کو جائز سمجھتا ہے تو وہ کر، تو وہ کھا، ہم تجھ سے چھیننے نہیں جاتے۔ تو ہمارے غوث کا مرغہ کیوں چھین رہا ہے؟ تو ہمارے امام حسین کا کھچڑا کیوں چھین رہا ہے؟ غوث اعظم کی بریانی
بریانی کیوں چھین رہا ہے؟ غریب نواز کی دلیا کیوں چھین رہا ہے؟ ہمارے شب برات کا حلوہ کیوں چھین رہا ہے؟ امام جعفر صادق کی کنڈے کی فاتحہ کی کھیر اور اس کی پوری کیوں چھین رہا ہے؟ آج وہابی فتویٰ لگاتا ہے کنڈے کی فاتحہ ناجائز و حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہابی اور دیوبندی فتویٰ لگاتا ہے یہ بریانی پکانا، یہ کھچڑا پکانا، یہ سبیل لگانا، یہ شربت پلانا، یہ جو ہے نیازیں دلانا، یہ حرام ہے، یہاں تک کہ شرک و بدعت کہا کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر ہم کہتے ہیں تم نے یہ فتویٰ لگایا، تم نے غوث اعظم کے مرغے کو حرام کہا، تم نے غوث اعظم کی بریانی کو حرام کہا، تم نے امام حسین کے کھچڑے کو حرام لکھا، تم نے غوث اعظم، تم نے جو ہے امام جعفر صادق کی کنڈے کی فاتحہ کو، ان کے نام کی کھیر اور ان کے نام کی پوری کو حرام لکھا، تم نے غریب نواز کے دلیے کو حرام لکھا، تو اس کی مار یہ پڑی کہ تم نے یہ بھی لکھ دیا کوا کھانا ثواب ہے۔ تو اے نجدیو، ہم تمہارے کوے پہ نہیں جاتے، تم ہمارے مرغے پہ کیوں آتے ہو؟ تمہیں کوا مبارک ہو اور ہمیں غوث اعظم کا مرغا مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث اعظم، زندہ آباد، نعرہ غریب نواز، زندہ آباد، نعرہ حضور اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، نعرہ حضور شیر سنت، زندہ آباد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیار محبت، حضرت، نعرہ خانقاہ حشمتیہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تو ہم نے تو کچھ نہیں چھینا تمہارا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ تو بات آ گئی، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس جلسے پاک کو نسبت ہے، امام جعفر صادق سے بھی اس جلسے پاک کو نسبت ہے۔ کنڈے کی فاتحہ کراتے ہیں آپ حضرات؟ کتنے لوگ کراتے ہیں؟ کون سی تاریخ میں کراتے ہیں؟ کون سی تاریخ میں؟ 22 رجب المرجب، اور انشاءاللہ 22 رجب کو کرائیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق جو غوث اعظم کے دادا میں آتے ہیں، غوث اعظم کی نسل پاک میں ہے، یعنی آپ کے آبائے کرام میں ہے۔ امام جعفر صادق جو سرکار امام حسین کی نسل پاک میں ہے، ان کے نام سے کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ اور بھی آ گئے ہیں، نئے نئے محقق پیدا ہو گئے، اب باتیں لے کر کے آئے کہ 15 رجب کو کنڈے کی فاتحہ ہونی چاہیے، کچھ باتیں اس طرح کی آتی ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے شاید آئی ہو کہ 22 رجب کو نہیں، کنڈے کی فاتحہ 15 رجب کو کریں، اس لیے کہ 15 رجب امام جعفر صادق کے وصال کی تاریخ ہے۔ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر ہم کریں گے انشاءاللہ 22 رجب کو۔ کب کریں گے؟ 22 رجب۔ اب کیوں؟ اب آپ بھی کہیں گے جب ان کے وصال کی تاریخ 15 رجب ہے تو ہم 22 کو کیوں کریں؟ 15 رجب کو کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں غوث اعظم کی تاریخ پیدائش بتائیں اور غوث اعظم کی تاریخ وصال بتائیں۔ 11 ربیع الاخر شریف کو غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، مناتے ہیں۔ غوث اعظم کی نہ تو تاریخ پیدائش 11 ربیع الاخر ہے اور نہ تاریخ وصال 11 ربیع الاخر ہے، تو اب اس تاریخ میں 11ویں شریف کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے تو پھر کیوں ہوتی ہے؟ نہ تاریخ پیدائش نہ تاریخ وصال، تو اب جو تاریخ وصال ہے اس تاریخ میں کرنا چاہیے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں کہ تاریخ وصال جو اس میں ہو دوسرے میں نہ ہو۔ تو امام جعفر صادق کی تاریخ وصال اگرچہ 22 رجب نہ ہو، مگر ہمارے بزرگان دین اسی 22 رجب کو کرتے چلے آئے۔ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں، آج 15-20 سال کو چھوڑ کر کے اس سے پہلے آپ معلوم کریں کہیں 15 رجب کی بات نہ تھی۔ ہمارے بزرگوں نے
کبھی نہیں فرمایا 22 رجب کو ہوتی رہی، لوگ کرتے رہے، کیا انہیں نہ معلوم تھا؟ مفتی اعظم ہند نہ جانتے تھے کہ تاریخ وصال امام جعفر کی 15 رجب ہے؟ کیا مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش سنت نہ جانتے تھے کہ سرکار امام جعفر صادق کی تاریخ وصال 15 رجب ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نہ جانتے تھے کہ امام جعفر صادق کی تاریخ وصال 15 رجب ہے؟ یا اور بزرگان دین نہ جانتے تھے کہ امام جعفر صادق کی تاریخ وصال 15 رجب ہے؟ مگر کسی بزرگ نے منع نہیں کیا، کسی بزرگ نے منع نہیں کیا۔ 22 رجب کو یہ فاتحہ ہوتی رہی اور یہ ہو رہی ہے۔ نئے کچھ لوگ نکل آئے کہ 15 رجب تاریخ وصال ہے، 15 رجب فاتحہ تو آپ کسی دن بھی کروائیں، بزرگوں نے منع کرنا تو دور کی بات ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے کہ 22 رجب المرجب کو فاتحہ کرانے میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ تو جب یہ بالکل جائز ہے تو پھر روکنے والا کوئی کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کنفیوژن پیدا کرنا ہے، مشکوک کرنا ہے۔ جو 22 رجب ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، وہ ایک یادگار تاریخ ہے، وہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب جب کنفیوز ہوں گے لوگ، مشکوک ہوں گے، تو آدھے ادھر ہوں گے، آدھے ادھر ہوں گے، کچھ جو ہے 22 کو کریں گے، کچھ 15 کو کریں گے، تو پھر وہ اہتمام نہیں ہو پاتا ہے۔ 22 رجب کو شروع سے چلا آیا ہے کہ وہ اہتمام کر کے فاتحہ دلائی جاتی تھی، اور انشاءاللہ اس کو دلاتے رہیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے۔ رافضی شیعہ اس تاریخ میں حضرت امیر معاویہ کی وفات، ان کے وصال کی خوشی میں فاتحہ کراتے ہیں، یا جو کچھ بھی کراتے ہو خوشی مناتے ہیں، تو اس لیے اس تاریخ میں نہیں کرانا چاہیے۔ رافضیوں سے شیعوں سے مشابہت ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ تشبہ، مشابہت ایسے ہی نہیں ہو جاتی، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور انہی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو اس کی نیت ہو وہی اس کی نیت ہو، تب تشبہ ہوگا، تب مشابہت ہوگی۔ رافضیوں کی جو بھی نسبت ہو، وہ جو بھی نیت ہو، ہمیں نہیں معلوم ان شیعوں کی کیا نیت ہے، ان کا کیا مقصد ہے، ان کا کیا مطلب ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسی بات کی تحقیق نہیں کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وصال ہے، پہلے اسی کی تحقیق نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اب رہ گئی بات، اگر ہو بھی تو ہمیں ان رافضیوں سے کیا مطلب؟ اگر وہ تاریخ یہ حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وصال ہے تو ہمارے لیے دو نسبتیں مل گئی، حضرت امام جعفر صادق کی بھی نسبت ہے، حضرت امیر معاویہ کی بھی نسبت ہے، تو ہم اسی تاریخ میں حضرت امیر معاویہ کو بھی یاد کریں گے، اور اسی تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق کو بھی یاد کریں گے، اور دنیا کو بتائیں گے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں صحابی کا بھی دامن ہے، اہل بیت کا بھی دامن ہے، اہل سنت کا ہے، بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان غریب نواز، خانقاہ حشمتیہ، خانقاہ حشمتیہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت۔ تو ہم 22 رجب اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال بھی ہو تو ہم کو دونوں نسبت مل جائے گی،
ان کے نام کی بھی نسبت، امام جعفر صادق کی بھی نسبت، تو ہم تو صحابی والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا دامن چھوٹا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ کسی صحابی کی توہین کرے گا گمراہ ہو جائے گا، کسی صحابی کا دامن چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا، اہل بیت کا دامن چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر کے رافضی گمراہ ہو گئے، اور صحابہ کی محبت کا نام لے کر کے اہل بیت سے دشمنی کر کے یہ خارجی گمراہ ہو گئے۔ اہل سنت نہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں نہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کو بھی سر کا تاج مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی اپنے سینے سے لگائے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نعرے رسالت یا رسول اللہ، فیضان خلفائے راشدین، زندہ باد، فیضان اہل بیت اطہار، زندہ باد، فیضان امام جعفر صادق، زندہ باد، فیضان غریب نواز، زندہ باد، محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، محبت پیار محبت۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس سے فرمایا؟ اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ اب اس زمانے میں ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی جبہ ادھر بھی جبہ، ادھر بھی امامہ ادھر بھی امامہ، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن، ادھر بھی حدیث ادھر بھی حدیث، ادھر بھی دعویٰ ایمان والے ادھر بھی دعویٰ ایمان والے، ایک نہیں کئی فرقے پیدا ہو گئے۔ وہابی کہہ رہا ہم ایمان والے، دیوبندی کہہ رہا ہم ایمان والے، رافضی کہہ رہا ہم ایمان والے، خارجی کہہ رہا ہم ایمان والے، چکرالوی کہہ رہا ہم ایمان والے، اہل حدیث کہہ رہے ہم ایمان والے، اور غیر مقلد کہہ رہا ہم ایمان والے، اپنے آپ کو اہل قرآن کہلانے والے چکرالوی کہہ رہے ہم ایمان والے، نیچری کہہ رہا ہم ایمان والے، ایک سے ایک فرقے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ ہم ایمان والے ہم ایمان والے ہم ایمان والے۔ آخر یہ پہلے سمجھو ایمان والے ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے، مگر پہلے یہ تو بتاؤ ایمان ہے کیا؟ پہلے یہ سمجھ لو کہ ایمان ہے کیا، یہ سمجھ جاؤ گے کہ ایمان ہے کیا تو سمجھ جاؤ گے ایمان والا ہے کون۔ یہ سمجھ جاؤ گے کہ ایمان ہے کیا تو سمجھ میں آ جائے گا ایمان والا ہے کون۔ تو سنیے، فرمایا گیا ایمان کے بارے میں بتایا گیا، ایک مختصر سی تعریف تو یوں کی گئی، الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ایک ایمان کی عربی میں مختصر تعریف یہ کر دی گئی، یعنی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لائے ان سب کو دل سے مان لینا، اور اسی کی تشریح کیجیے تو یہ ہے کہ جس کو نبی سے نسبت ہو، جو نبی نے فرمایا اور جو نبی کا ہو گیا ان سب کو دل سے مان لینا، اور جو نبی سے کٹا جو نبی سے گیا ان سب سے دور ہو جانا، یہ ہے ایمان۔ یہ ہے ایمان، یعنی نبی والا ہے تو اس سے محبت ہو، اور نبی کا دشمن ہے تو اس سے دوری ہو۔ اور اسی کی تعریف میں حدیث پاک نقل فرمائی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سبحان اللہ۔
جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے، جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کسی چیز سے روکا تو اللہ کی رضا کے لیے، جس نے ایسا کیا فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کا علاقہ تمام علاقوں پر غالب ہو، اللہ اور رسول کے محبوبوں سے محبت رکھے، اللہ اور رسول کے محبوبوں سے، اللہ اور رسول کے محبوب کون؟ صحابہ ان کے محبوب، خلفائے راشدین ان کے محبوب، اہل بیت ان کے محبوب، بدر و احد کے جانثار ان کے محبوب، کربلا والے ان کے محبوب، اہل بیت اطہار ان کے محبوب، امام جعفر صادق ان کے محبوب، مولا علی ان کے محبوب، اور غوث اعظم ان کے محبوب، غریب نواز ان کے محبوب، خواجہ قطب الدین ان کے محبوب، سید سالار مسعود غازی ان کے محبوب، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی ان کے محبوب، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ان کے محبوب، حضرت بندہ نواز گیسو دراب ان کے محبوب، یہ سارے بزرگان دین ان کے محبوب۔ تو فرماتے ہیں اللہ اور رسول کے محبوبوں سے محبت رکھے، اور جتنے ایمان والے سب ان کے محبوب، تو اللہ اور رسول کے محبوبوں سے محبت رکھے، اگرچہ اپنے دشمن ہو، اپنے ذاتی معاملے میں دشمن بھی ہو، کسی نے ہمارا پیسہ لے کر کے کھا لیا تو دنیا کے معاملے میں دشمن، کسی نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا دنیا کے معاملے میں ہمارا دشمن، کسی نے ہمارے باپ کو گالی دی یا ہمیں گالی دی، دنیاوی معاملات میں وہ ہمارا دشمن۔ تو فرمایا اگرچہ اپنے تمہارے دشمن ہو مگر ایمان والا ہے تب بھی محبت کرو، یہ ایمان ہے۔ اور اللہ اور رسول کے مخالفوں بدگویوں سے عداوت رکھے، اللہ رسول کے مخالفوں، جو اللہ کے مخالف، رسول اللہ کے مخالف یا ان کی برائی کرنے والے ہیں، ان سے دل میں کیا رکھے؟ عداوت، دشمنی رکھے، اگرچہ اپنے جگر کے ٹکڑے ہو، بیٹا بھی ہو، اگر دشمن رسول ہے، گستاخ نبی ہے، تو جگر کا ٹکڑا بھی ہو تو اس سے دل میں دشمنی رکھو، اسے الگ کر دو، یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہے؟ ایمان یہ ہے۔ یہ ایمان میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، ایمان کے معاملے میں ناطے داری نہیں دیکھی جاتی، ایمان کے معاملے میں خاندان نہیں دیکھا جاتا، ایمان کے معاملے میں تو یہ علاقہ نہیں دیکھا جاتا۔ ایمان میں یہ ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال آئے گا۔ یا رسول اللہ، جشن خلفائے راشدین زندہ باد، فیضان خلفائے راشدین زندہ باد، فیضان شہدائے کرب و بلا زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ایمان نبی سے سچی محبت کا نام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ نہ داڑھی کا نام ایمان، نہ ٹوپی کا نام ایمان، نہ نماز کا نام ایمان، نہ روزے کا نام ایمان، نہ حج کا نام ایمان، نہ زکوٰۃ کا نام ایمان۔ ایمان الگ ہے، اعمال الگ ہے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، داڑھی رکھنا عمل ہے، کرتا پہننا عمل ہے، ٹوپی لگانا عمل ہے، سجدہ کرنا عمل ہے، مسجد بنوانا عمل ہے، مدرسہ بنوانا عمل ہے، زکوٰۃ دینا عمل ہے، یہ سب اعمال میں ہے۔ اور ایمان عشق رسول کا اعلیٰ حضرت نے دو لفظوں میں بتا دیا، مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جو ان
کی عزت پہ مرے دل سے، دل سے مر جائے ان کی عزت پر، یہ نہ دیکھے سامنے کون ہے، مقابلے میں کون ہے۔ ذرا دیکھو، ایمان کا دعویٰ آسان ہے، مگر سچا دعوے دار دیکھنا ہے تو جنگ بدر کو دیکھو، وہ دعوے دار تھے۔ بدر کے میدان کو دیکھو، وہ ایمان والے تھے۔ احد کے میدان کو دیکھو، وہ ایمان والے تھے۔ خندق کے میدان کو دیکھو، وہ ایمان والے تھے۔ حنین کے میدان کو دیکھو، وہ ایمان والے تھے۔ کربلا کے میدان کو دیکھو، وہ ایمان والے تھے۔ وہ انہوں نے میدان میں یہ نہیں دیکھا مقابلے میں باپ آ رہا ہے کہ بیٹا آ رہا ہے۔ دیکھو تاریخ، صدیق اکبر کی تاریخ دیکھو کہ سامنے بیٹا آیا، بیٹے کی تلوار آ گئی تھی، حضرت صدیق اکبر کی گردن آ گئی تھی، بیٹے نے تلوار کو روک لیا تھا۔ بیٹا اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا، جب اسلام لے آئے تو بیٹے نے اسلام لانے کے بعد کہا، اے والد گرامی، وہ وقت یاد ہے کہ میں حالت کفر میں تھا اور میں کافروں کی طرف سے آیا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی۔ میں اگر چاہتا تو آپ کو شہید کر دیتا، مگر میں نے دیکھا کہ مقابلے میں باپ ہے، سامنے باپ ہے، میرے دل میں باپ کا خیال آیا، اس لیے میں نے تلوار کو روک لیا۔ صدیق اکبر نے اعلان کیا، ارشاد فرمایا، اے بیٹے سن، وہ تیرا کفر تھا جس نے یہ دیکھا کہ سامنے باپ ہے، مگر میرا عشق رسول یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو یہ نہ دیکھتا کہ سامنے بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھتا نبی کے دشمنوں کی طرف سے آیا ہے، ایک بار کر کے تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا اور اعلان کر دیتا، جو نبی کا نہیں وہ صدیق کا نہیں ہے، تو ایمان یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بیٹا ہے یا باپ۔ حضرت عبیدہ بن جراح ہے، ان کے والد، ان کے باپ کا نام جراح نہیں تھا، ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبیدہ کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کے دادا کا نام جراح ہے، مگر ان کا باپ جو تھا عبداللہ جس کا نام تھا، وہ گستاخ رسول تھا، نبی کی بارگاہ کا بے ادب گستاخ تھا۔ جنگ کے موقع پر حضرت عبیدہ نے اپنے باپ کو مارا، قتل کر دیا، ڈھیر کر دیا اور اعلان کیا، اے دنیا والوں، میرا باپ عبداللہ نہیں، میرا باپ جراح ہے۔ یعنی مجھے عبیدہ بن عبداللہ مت کہنا، مجھے عبیدہ بن جراح کہنا۔ دنیا میں وہ مشہور ہو گئے، عبیدہ بن جراح، حدیث میں نام آتا ہے عبیدہ بن جراح، تاریخ میں نام آتا ہے عبیدہ بن جراح، کتابوں میں نام آتا ہے عبیدہ بن جراح۔ پتا کیا چلا؟ ایک صحابی نے بتا دیا، اگر باپ گستاخ ہو مار دو اور اپنا نسب بھی منقطع کر لو، کہ جب تو نبی کا نہیں تو میرا باپ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل بیت کرام زندہ باد، فیضان خلفائے راشدین، نصر عید میلاد النبی، فیضان امام علی مقام، فیضان غوث اعظم زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، پیار محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، نظر اعلی حضرت زندہ باد، فیضان خانقاہ حشمتیہ زندہ باد، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ وہ تھے ایمان والے، ان کا تھا ایمان، جنہوں نے نہ باپ کو دیکھا، نہ بیٹے کو دیکھا، نہ بھائی کو دیکھا، اگر دیکھا ہے تو عشق رسول کو دیکھا ہے، دیکھا ہے تو نبی کی محبت کو دیکھا ہے، جو اور سگا باپ ہے مگر مار دیا، سگا بیٹا ہے مگر فرما رہے ہیں کہ اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی تو نہ دیکھتا کہ تو میرا بھائی ہے، مگر واہ رے واہ، کیا اسلام نے کیا نظام دیا ہے، سگا باپ بھی ہو دشمن رسول ہے تو دور کر دیا جائے، سگا بیٹا ہو دشمن رسول ہے تو الگ کر دیا جائے، مگر اگر علاقے کا بھی نہ ہو، خاندان کا بھی نہ ہو، اور اگر ملک کا بھی نہ ہو، دوسرے ملک سے بھی آئے ایمان والا ہے تو گلے سے
لگا لیا جائے۔ دیکھو دیکھو حضرت سلمان ملک عرب کے نہیں تھے، فارس سے آ رہے ہیں مگر ایمان والے ہیں، گلے سے لگا لیا گیا۔ حضرت بلال وہاں کے نہیں ہیں، حبش سے آ رہے ہیں، حبشی ہیں مگر نبی انہیں سینے سے لگا رہے ہیں۔ حضرت صہیب روم سے آ رہے ہیں مگر گلے لگایا جا رہا ہے۔ بتا دیا اسلام میں علاقہ نہیں دیکھا جاتا، خاندان نہیں دیکھا جاتا۔ ایمان والا اگر نبی کا سچا غلام حبشہ سے آئے تو سینے سے لگایا جا رہا ہے، اگر روم سے آئے تو صحابیت کا مرتبہ دیا جا رہا ہے، فارس سے آئے تو انہیں وہ مقام دیا جا رہا ہے، اگر وہ یمن سے آئے تو انہیں صحابیت کا درجہ مل رہا ہے، اور اگر عرب میں پیدا ہو اور ایمان نہ لائے تو ابو جہل مردود ہو رہا ہے، ابو لہب مردود ہو رہا ہے، عتبہ مردود ہو رہا ہے، شیبہ مردود ہو رہا ہے۔ خاندان کا ہو کر کے کافر ہے تو اس سے کوئی رشتہ نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں، اور ملک کا بھی نہیں ہے، دوسرے ملک کا ہے، نبی کا ہے تو وہ درجہ ملا کہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، مگر جو صحابی کا مرتبہ ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان یہ ہے، ایمان کیا ہے؟ نبی سے سچی محبت، نبی سے سچی محبت۔ اب محبت کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ محبت کیا ہے؟ اب سنیے، محبت جب ہوتی ہے، ایمان نام ہے محبت کا۔ اب محبت کیا ہے؟ ایمان کو سمجھنے کے لیے محبت کو سمجھنا ہوگا، ایمان کو سمجھنے کے لیے، ایمان والے کو سمجھنے کے لیے ایمان کو سمجھنا ہے، اور ایمان کو سمجھنے کے لیے محبت کو سمجھنا ہے۔ اور محبت جب ہوتی ہے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ محبت ہوگی تو کچھ نہ کچھ اس کا تقاضا ہوگا۔ مثال کے طور پر عالم ہوگا، کب علم ہوگا تبھی تو، بغیر پڑھے لکھے کو عالم کہہ دیں گے؟ علم ہوگا تو عالم ہوگا۔ انجینئر کا کورس کیا ہوگا تو انجینئر ہوگا۔ اگر انجینئر کا کورس نہیں کیا ہے، گھر میں پیدا ہوا، اپنے گھر میں ہی رکھا، پڑھنے نہیں بھیجا، محبت میں، دلار میں، پیار میں، اور اس کو دلار دیتے رہے اور بچپنے سے کہنا شروع کر دیا انجینئر صاحب، انجینئر صاحب، انجینئر صاحب، تو یہ آپ کی طرف سے اس کا نام تو ہو سکتا ہے مگر وہ انجینئر نہیں بن جائے گا۔ آپ کے کہنے سے کوئی انجینئر، ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو جانا ہوگا، ڈگری حاصل کرنی ہوگی، پڑھائی کرنی ہوگی، اور اگر آپ چاہیں کہ بغیر پڑھے، بغیر ڈاکٹری کیے وہ ڈاکٹر بن جائے، گھر میں آپ نے بچپنے سے کہنا شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، تو ایسا آپ کے ڈاکٹر کہنے سے ڈاکٹر نہیں ہو جائے گا، اور کوئی اس سے علاج کروانے نہیں آئے گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو بخار ہے، کون سی دوا دی جائے، ڈاکٹر صاحب یہ اس کو نیمونیا ہے، کون سی دوا دی جائے، ڈاکٹر صاحب اس کو سردی ہے، کون سی دوا دی جائے، ڈاکٹر صاحب اس کو فلاں مرض ہے، کون سی دوا دی جائے۔ لوگ جانیں گے کہ ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے نہیں، ڈاکٹر ہونے کے لیے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنا ضروری ہے، انجینئر بننے کے لیے انجینئر کی پڑھائی کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عالم بننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، بغیر علم کے عالم نہیں ہوگا۔ تو اب محبت، دعویٰ تو آسان ہے مگر دیکھا بھی جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دیا ڈاکٹر ہے تو لوگ پوچھیں گے ڈگری کہاں سے حاصل کی، لوگ معلوم کریں گے کہاں سے پڑھائی کی، انجینئر ہے تو کہاں سے اس نے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے، کہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہے، لوگ معلوم کریں گے۔ تو محبت ہے تو ایسا ہی مان لے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، خدا فرما رہا ہے کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ حدیث پاک سنیے، مومن کون ہے؟ اب سنیے، حدیث پاک کے اندر ہے، نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا
جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں. کون؟ ہمارے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں کہ جب تک اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے خاندان اور سارے لوگوں سے، پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا. پتا چلا ایمان نام ہے نبی سے محبت کرنے کا. نبی سے سچی محبت کا نام ایمان. تو بات اسی پر آئی کہ ایمان نام ہے نبی سے محبت کرنے کا. اسی کا نام ایمان ہے نا. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، ایمان نہیں ہے. اور سارے عمل اس وقت کام آئیں گے جب ایمان ہوگا. داڑھی جب کام آئے گی جب ایمان ہوگا، ورنہ پنجابیوں کو دیکھ لیجئے، پگڑی باندھنا جب کام آئے گا جب ایمان ہوگا، ورنہ پنجابی بھی باندھتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں. اور کپڑا پہننا، جبہ پہننا اس وقت کام آئے گا جب ایمان ہوگا. سجدہ کرنا جب کام آئے گا جب ایمان ہوگا. روزہ رکھنا جب کام آئے گا جب ایمان ہوگا. حج کرنا جب کام آئے گا جب ایمان. اور ایمان کیا؟ نبی سے محبت، عشق رسول، محبت رسول کا نام ایمان. اب محبت کیا ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت ہی سب کچھ ہے، محبت رسول ہی سب ہے. اگر وہ نہیں تو کچھ نہیں. اور یہی ہمارے بزرگوں نے بتایا، نماز پڑھ کے گھمنڈ مت کرو، روزہ رکھ کر کے گھمنڈ مت کرو، حج کر کے گھمنڈ مت کرو، زکوٰۃ دے کر کے گھمنڈ مت کرو. اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. ان چیزوں پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. نماز پڑھ کے آپ بھروسہ نہیں کر سکتے میں نے نماز پڑھ لی میری بخشش ہو جائے گی. روزہ رکھ کر کے آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ میں نے روزہ رکھ لیا میری بخشش ہو جائے گی. حج کر کے آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ میں نے حج کر لیا میری بخشش ہو جائے گی. زکوٰۃ دے کر کے آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی میری بخشش ہو جائے گی. مگر ہاں، ایک نبی کی محبت وہ ہے جس پر بھروسہ کرنا ہی ہوگا. کر سکتے نہیں ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ اگر بخشش ہوگی تو اسی پر ہوگی. نماز پر بخشش نہیں ہے، روزے پر نہیں ہے، بخشش ہے تو ایمان پر ہے، محبت رسول پر ہے. جبھی تو قبر میں 3 سوال ہوں گے، جبھی تو قبر میں 3 سوال ہوں گے. نماز کا سوال قبر میں نہیں ہوگا، روزے کا سوال قبر میں نہیں ہوگا، حج کا سوال قبر میں نہیں ہوگا. 3 سوال: من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ایمان والا کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو فرشتے نہیں کہیں گے اچھا خدا کو رب مانتا ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، خدا کو رب کہنے پر بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور سوال کیا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہا جائے گا دین الاسلام. ایمان والا کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اب بھی نہیں چھوڑا جائے گا. کیوں؟ قانون بتایا جا رہا ہے، خدا کی طرف سے دستور دیا جا رہا ہے. دنیا میں اٹھا کر کے دیکھ لو، خدا کو رب ماننے والے بہت ہیں. یہودی بھی خدا کو رب مانتا ہے، عیسائی بھی خدا کو رب مانتا ہے. اب بھی نہیں چھوڑا جائے گا. خدا کو رب کہہ رہے ہو مگر اور نیچے آؤ، دین بتاؤ. یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کیا ہو، اور نیچے آؤ. دین الاسلام کہے گا میرا دین اسلام ہے. تو کہا اچھا اسلام تمہارا دین ہے تو اب چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، اسلام کو دین ماننے والے بھی بہت ہیں. وہابی بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، دیوبندی بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، قادیانی بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے، رافضی بھی کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے. اب بھی نہیں چھوڑا جائے گا. چھوڑا کہاں جائے؟ ابھی سوال موجود ہے ما کنت تقول
فی حق ھذا الرجل، نبی جلوہ گر ہوں گے، یہ بندہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بخشش اس پر ہے، بخشش کس پر ہے؟ نبی کے عشق پر ہے۔ قبر کے سوال بتا رہے ہیں، نماز پر نہیں چھوڑا جائے گا، خدا کو رب کہنے پر نہیں چھوڑا جائے گا، دین اسلام کو اپنا دین بتانے پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر بخشش چاہتے ہو تو نبی سے عشق کرو۔ سوال بتا رہا ہے قبر کا کہ اگر مغفرت چاہتے ہو تو نبی سے محبت کرو۔ نبی کو نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ بھی سوال نہیں ہوگا کہ کیا کہتے ہو، کیا کہتے تھے ماضی میں، کیا کہتے ہیں پاس، ماضی میں کیا کہتے تھے، جب دنیا میں تھے کیا کہتے تھے، موجودہ حال میں پریزنٹ میں کیا کہتے ہو نہیں۔ قبر میں دیکھ کر کے تو اندھا بھی کہے گا، وہاں دیکھ کر کے ماننا ہی ہوگا، وہاں کا ماننا تھوڑی کام آئے گا، ماننا تو یہاں کا کام آئے گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا گیا آج لے ان کی پناہ، جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے دوسری جگہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ جب یہ تمہارا عمل ہوگا کہ نبی کو جانا، نبی کو مانا، نبی والوں کو جانا، نبی والوں کو مانا، اب وہ نبی والے صحابہ ہو یا اہل بیت، نبی والے اولیاء ہو یا صلحاء، نبی والے غوث اعظم ہو یا غریب نواز، جو نبی کے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا، جو ان کا غیر بنا، جو ان سے رشتہ توڑا، جو ان سے تعلق ختم کیا، جس نے ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے سے اتار دیا، ان کے غیر سے ہم نے کام ہی نہیں رکھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو قبر کے سوال بھی بتا رہے ہیں کہ بخشش ہوگی تو نبی کی محبت پر ہوگی، چھٹکارا ملے گا تو نبی کے نام پر ملے گا۔ قبر میں پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کہتے ہو، ورنہ وہاں دیکھ کر کے تو کہہ دیں گے ہاں ہاں ہم تو انہیں نبی مانتے ہیں۔ یہ اگر پوچھ لیا جائے کہ کیا کہتے ہو تو ہر کوئی کہے گا نبی مانتے ہیں، ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو ان پر اپنی جان دیتے ہیں، ہم تو انہیں اپنا آقا و مولا مانتے، مگر نہیں، سوال بھی کیا جائے گا یہاں کا سوال نہیں، وہاں کیا کہتے تھے، کتاب میں کیا لکھا تھا، معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کتاب میں کیا لکھ رہے تھے، نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، کتاب میں کیا لکھ کر کے چھاپ رہے تھے، جیسا علم نبی کو ہے ویسا بچوں پاگلوں جانوروں کو ہے، معاذ اللہ کتاب میں لکھ رہے تھے کہ معاذ اللہ نبی مجبور اور بے بس ہے، معاذ اللہ وہاں یہ عقیدہ کہہ رہے تھے، وہاں نبی کو اپنی طرح کہہ رہے تھے، بتاؤ کیا کہتے تھے، بتاؤ کیا کہتے تھے، اے وہابیوں اے دیوبندیوں تیاری کر لو، قبر میں کیا جواب دو گے، کیا یہ کہو گے ہم انہیں بڑے بھائی کی طرح کہتے تھے، کیا یہ کہو گے ہم انہیں گاؤں کے چودھری کی طرح کہتے تھے، کیا یہ کہو گے ہم انہیں بے بس و مجبور کہتے تھے، کیا تم وہاں یہ جواب دو گے ہم انہیں مردہ کہتے تھے، مر کر مٹی میں ملنے والا کہتے تھے، مگر جو سنی ہوگا جو ایمان والا ہوگا وہ تو قدموں کو پکڑے گا اور کہے گا ہم تو وہاں بھی کہتے تھے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم تو بغیر دیکھے کہتے تھے
اور یہاں دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے چشمے عالم سے جانے والے ہم تو کہتے تھے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا ہمارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم تو کہتے تھے سرور کہوں مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور فرعون کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے اور میں تو یہ کہتا تھا اعلیٰ حضرت کے غلام تو یہ پکار کر کے کہیں گے ہم تو کہتے تھے ہم تو تمنا کرتے تھے دعائیں کرتے تھے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ آباد حضور مشاہدے ملت زندہ آباد رسالت یا رسول اللہ. بہرحال آپ حضرات فکر نہ کریں. آواز آ رہی نا؟ اب آپ سن لیجئے, ضروری نہیں بہت زیادہ آواز ہو, بس مقصد یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور اسے دل میں جگہ دیں اور اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی دقت تو نہیں؟ پڑھے درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابن الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. حضرات گرامی, تو اب آپ سنیں بات کیا چل رہی تھی. ایمان کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے, مگر ایمان والا کون ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھے ایمان کیا ہے, اور ایمان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھے محبت کیا ہے, محبت کے تقاضے کیا ہے. محبت رسول کا نام ہی ایمان ہے, بے شک محبت رسولی کا نام ایمان ہے. تو اب پہلے یہ سمجھے کہ محبت کیا ہے, محبت کے تقاضے اور اس کے اصول کیا ہے. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اب اس کے سامنے دو تقاضے آ جاتے ہیں, اس کے سامنے دو باتیں آ جاتی ہیں. جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس کے محبوبوں سے, اس کے رشتہ داروں سے, اس کے ناطے داروں سے محبت ہو, اور جو جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس کے جو دشمن ہیں اس سے دشمنی ہو, تب محبت سچی ہے. اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ ہے, یعنی محبت جو ہے مطالبہ کرتی ہے محبوب کے محبوبوں سے محبت کرو اور محبوب کے دشمنوں سے نفرت کرو. یعنی جب محبت ہوگی تو ایک گروپ سے محبت, دوسرے گروپ سے نفرت, اور اگر یہ نہیں تو محبت نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو باپ سے محبت ہے, ماں سے محبت ہے, تو جو باپ کے دوست ہیں ان سے بھی محبت ہوگی, باپ کے بھائی ہیں ان سے بھی محبت ہوگی, باپ کے جو باپ ہیں ان سے بھی محبت ہوگی. اگر باپ سے محبت کا دعویٰ ہو, دادا سے لڑائی کرے تو باپ کہے گا میرا کیسا نالائق بیٹا ہے, میرے باپ سے لڑائی کر رہا ہے. تو باپ سے رشتہ آپ کو ہے, باپ کے رشتے سے دادا سے رشتہ ہوا, باپ کے رشتے سے دادی سے رشتہ آپ کا بنا, تو باپ سے محبت ہوگی تو باپ کے باپ سے محبت ہوگی, باپ سے محبت ہوگی تو باپ سے کی والدہ یعنی دادی سے محبت ہوگی. تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے محبوبوں سے محبت ہو اور اس کے دشمنوں سے نفرت ہو. مثال کے طور پر باپ کو کسی نے گالی دی
باپ کو کسی نے برا کہا تو محبت ہوگی تو آپ کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوگی. اگر محبت ہوگی تو باپ کو گالی دینے والے سے آپ دور ہو جائیں گے. باپ سے محبت ہوگی تو باپ کی برائی کرنے والے سے آپ علیحدہ ہو جائیں گے. اگر کوئی کہے مجھے باپ سے بڑی محبت ہے اور جس نے اس کے باپ کو گالی دی، جس نے باپ کو برا کہا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیے. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر آپ آگے آ جائیے، سامنے سامنے آ جائے. اور آگے آ جائیے. آواز مائک کو چھوڑیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اب آپ آخری بات سمجھے، بات سمجھ میں آ جائے بات انشاءاللہ. بس اس کو پورا کر کے میں انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں. تو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. جس سے محبت ہے اس کے محبوبوں سے محبت ہونی چاہیے، اور جس سے محبت ہے اس کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے، اس کی برائی کرنے والوں سے نفرت ہونی چاہیے. مثال کے طور پر، مثال آپ سمجھیں، جب محبت ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، حالانکہ مثال دینے کے لیے وہ غلط چیز ہے. ایک نوجوانی کے عالم میں ایک نوجوان کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب جو اس کے دشمن ہے اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. اب محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبت جب ہوتی ہے تو محبت کچھ قربانی بھی چاہتی ہے. محبت ہو جاتی ہے، باپ کہتا ہے بیٹا وہاں شادی نہ کر، دوسری جگہ تیرا رشتہ کر دیں گے، مگر بیٹا کہتا نہیں شادی وہیں کروں گا. باپ کہتا گھر سے نکال دوں گا، وہ کہتا شادی وہیں کروں گا. باپ بھائی کہتا ہے وہاں شادی مت کر، دوسری جگہ تیری شادی کرا دوں گا، مگر محبت ہو گئی تو کہتا نہیں وہی کروں گا. بھائی کہتا ہے اگر تم وہیں شادی کرے گا تو میرا تیرا کوئی تعلق نہ ہوگا. کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی تعلق نہ ہو مگر شادی وہیں کروں گا. خاندان والے سمجھاتے ہیں کہ شادی وہاں مت کر، مگر وہ کہتا ہے محبت ہو گئی ہے شادی وہیں کروں گا. خاندان سے الگ کر دیا جائے گا مگر شادی وہیں کروں گا. گھر چھوڑ دیا، گھر سے نکال دیا جائے گا مگر شادی وہیں کر. یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے محبت ہو گئی. اب محبت قربانی چاہتی ہے. اس کی محبت میں گھر چھوڑنے کو تیار ہے، اس کی محبت میں بھائی کو چھوڑنے کو تیار ہے، اس کی محبت میں باپ کو چھوڑنے کو تیار ہے، اس کی محبت میں خاندان کو چھوڑنے کو تیار ہے، اس کی محبت میں علاقہ چھوڑنے کو تیار ہے، اس کی محبت میں شہر چھوڑنے کو تیار ہے. یہاں نہ رہ سکوں گا دوسری جگہ جا کر کے رہوں گا، یہاں نہ رہ سکوں گا دوسرے شہر میں جا کر کے رہوں گا. تو سنو، یہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی جب تمہارے دل میں ایک دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تم اس دنیاوی محبت کی خاطر گھر کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو، باپ کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو، ماں کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو، بھائیوں کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو، خاندان کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو. تو جب ایک دنیا کی محبت میں تم ان سب کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو تو سنو، یہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی، یہ دنیا کی محبت ہے، دنیا میں رہ جائے گی یا آخرت میں کام نہ آئے گی. اور نبی کی محبت وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، جنت میں لے جائے گی. تو نبی کی محبت لے جائے گی. تو سنو، جو محبت تمہیں یہاں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، میدان محشر میں بھی کام آئے. اب اگر تم سے کہا جائے کہ بھائی کو چھوڑ دو، اگر گستاخ رسول ہو تو باپ کو چھوڑ دو، اگر گستاخ رسول ہو خاندان کو چھوڑ دو، اگر گستاخ رسول ہو تو اب بیٹھ کر کے بغلے جھانکتے ہو. اب ادھر گفتگو ادھر گفتگو، یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ مولانا کون سی تقریر کر رہے ہیں؟ باپ کو کیسے چھوڑ دیا جائے، خاندان کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ تو سنو، یہ مولانا کے کہنے کی بات نہیں ہے، محبت نام ہی اس کا ہے. محبت کا چاہتی یہ ہے کہ جس سے محبت ہے ان کے دشمنوں سے نفرت کرو. اگر یہ نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے.
تو ایمان نام ہے نبی کی محبت کا، اور محبت دو چیزیں چاہتی ہے۔ محبت یہ چاہتی ہے کہ محبوب کے محبوبوں سے محبت کی جائے، محبوب کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔ جو تمہیں اپنے محبوب سے الگ کرنا چاہے تم اسے بھی اپنا دشمن جانو۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی چاہتا اس سے الگ تمہیں کر دے، تو تمہیں تمہارے دل میں اس سے نفرت ہو جاتی ہے کہ تو یہ میرے محبوب سے مجھے الگ کرنے آیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر کوئی تمہیں نبی کے سلام سے روکنے کی کوشش کرے تو تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ اگر کوئی نبی کی تعظیم سے روکنے آئے تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ اگر کوئی نبی کے جلوس سے روکنے آئے تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ اگر نبی کے جلسے سے روکنے آئے تم اس سے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ روکنے والا تمہیں ان سے دور کرنے آیا ہے، اور جو ان سے دور کر دے گا تو پھر محبت کیا رہ گئی؟ اور جب محبت نہ رہ گئی تو ایمان نہ رہ گیا، اور جب ایمان نہ رہا تو مسلمان نہ رہا۔ تو پتہ کیا چلا؟ محبت ایمان نام ہے نبی سے سچی محبت کا۔ اور محبت کے لیے ابھی میں آپ کو بتاؤں، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ نام میں اپنے رضوی لگانا، برکاتی لگانا، چشتی لگانا، نقشبندی لگانا، سہروردی لگانا تو آسان ہے، مگر بزرگوں کا درس کیا ہے، بزرگوں کا پیغام کیا ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نقشبندی ہے اور وہابیوں سے مسافہ بھی ہے، نقشبندی ہے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ میل ملاپ بھی ہے، نقشبندی ہے جماعت اسلامی والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، نقشبندی ہے اور ان گستاخین رسول کے ساتھ سلام کلام بھی ہے۔ مگر دیکھو سلسلہ نقشبندیہ کے امام حضرت مجدد الف ثانی کیا فرماتے ہیں، سناؤں؟ بتا دوں؟ فرماتے ہیں، ان کا قول سنیے، فرماتے ہر کسیرا در دل تمنائے امر اس، اب امور و تمنائے ای فقیر شدت نمودن اس، بدشمنان خدا جل جلالہ جل وعلا و دشمنان پیغمبر او علیہ وعلا آلہ الصلاۃ و تسلیمات و احانت رسیدن اس، بئی بے دولتا و خار دانستن ایشارہ و آلیہ باطلہ ایشارہ و یقین میدانت کہ ہیچ عمل نزد حق جل وعلا ازی عمل مرضی ترنیز۔ یہ فارسی میں مکتوبات مجدد الف ثانی ایک کتاب ہے، فارسی میں ان کا لکھی ہوئی عبارت میں نے پڑھ کے سنائی۔ اب سنیے اس کا ترجمہ۔ مجدد الف ثانی سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ اور عظیم امام کیا فرما رہے ہیں، یعنی ہر ایک شخص کے دل میں کسی نہ کسی بات کی آرزو ہے، ہر ایک شخص کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی تمنا کرتا ہے دولت مند بن جاؤں، کوئی تمنا کرتا ہے میری اولاد نیک بن جائے، کوئی تمنا کرتا ہے میری بلڈنگ ہو جائے، کوئی تمنا کرتا ہے میرا بہت بڑا بنگلہ ہو جائے، کوئی تمنا کرتا ہے میں بہت بڑا نیتا بن جاؤں، کوئی تمنا کرتا ہے کہ میں بہت بڑا بہادر بن جاؤں، کوئی تمنا کرتا ہے میرا نام دنیا میں ہو جائے، مجھے ہر ایک کی الگ الگ تمنا ہے، ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، پروفیسر بن جاؤں۔ مگر مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ میری دلی آرزو یہ ہے کہ اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر سختی و شدت کی جائے۔ جو نبی کے دشمن ان پر کیا کیا جائے؟ سختی کی جائے، شدت کی جائے، اور ان بد نصیبوں کو ذلت پہنچائی جائے، ان بد نصیبوں کو ذلت پہنچائی جائے، اور ان کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو رسوا کیا جائے۔ اور سنیے، یہ سب کیا جائے وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغی جماعت والوں، جماعت اسلامی والوں، یہ وہ لوگ ہیں
جماعت اسلامی والے وہ ہیں کہ اس کے مولوی ابو الاعلی مودودی نے یہاں تک لکھ دیا کہ اجمیر شریف، کلیر شریف، بہرائچ شریف بزرگوں کے آستانے پر جانا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان لڑکی سے بالجبر زنا کیا جائے وہ بھی کم ہے. یعنی زنا سے بڑا گناہ مزار پر جانا. یہ جماعت اسلامی والا لکھ رہا ہے. تبلیغی جماعت والوں کے جو ساتھ ہیں وہ لوگ لکھ رہے ہیں. اب بتاؤ جو مزاروں پر جانے کو اتنا بڑا گناہ بتائے، کیا وہ ایمان والا ہوگا؟ بولیے نہیں ہو سکتا. اور مزار پر جانا، اور سب سے بڑھ کر کے جو مزار ہے وہ ہمارے نبی کا مزار ہے. اور جس مزار پر جانے کی بات تو یہ ہے، نبی فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے مزار کی زیارت کر لے اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے. آج یہ وہابی اعلان کر رہا ہے، یہ لال رومال والا جو وہاں پر سعودیوں کی طرف سے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے کہ مدینہ شریف جاؤ تو مسجد نبوی میں 40 وقت کی نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ، نبی کے مزار پر حاضری کی نیت سے نہ جاؤ. نبی کے مزار پر حاضری. اب سنیے نبی کے مزار کی حاضری کی بات. اور یہ وہابی اور دیوبندی آج بھی حضرت شیخ مجدد الف ثانی رضی اللہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کا مزار پاک دلی کی سرزمین پر ہے، دلی کی سرزمین پر مزار پاک ہے، جن کو نبی نے خواب میں بشارت دی ہندوستان بھیجا، ہندوستان بھیجا، تشریف لائے. وہ ان کو ماننے کا دعویٰ یہ وہابی بھی کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مانتے ہیں. مگر سنیے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان میں پھیلایا ہے، وہ مدینہ شریف گئے بخارا سے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اب جو باقی زندگی یہیں رہوں گا، نبی کی بارگاہ میں رہوں گا پوری زندگی. کیوں؟ نبی کے روضے کی زیارت کروں گا، گنبد خضرا کی زیارت کروں گا. نبی خواب میں تشریف لائے، فرمایا اے عبدالحق ہندوستان چلے جاؤ. انہوں نے عرض کیا حضور میں اس لیے آیا تھا کہ جب دل میں شوق پیدا ہوگا نظر اٹھاؤں گا روضے کی زیارت ہو جائے گی، گنبد پاک کی زیارت ہو جائے گی. تو سرکار نے فرمایا عبدالحق یہاں رہو گے، گنبد پاک کی زیارت کرو گے، وہاں چلے جاؤ جب چاہو گے میری زیارت کر لو. سبحان اللہ. آج ان کے مزار پاک دلی کی سرزمین پر ہے، مہرولی شریف کے قریب میں ہے، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار شریف کے قریب میں، وہاں کی مسجد میں معاذ اللہ آج وہابی امام ہو گیا ہے، دیوبندی امام ہے. مگر وہاں جانے میں گیا، حاضری ابھی کل ہوئی ہے، کل میں وہاں گیا حاضری دینے کے لیے دلی میں، وہیں سے آج فلائٹ تھی، کل وہاں حاضری دینے کی نیت سے جب پہنچا تو وہاں مسجد پر قبضہ تو وہابیوں کا تھا. میں وہاں گیا، اب اللہ والوں کی کرامت دیکھیے، دل کے حال پر ان کی آگاہی دیکھیے، ان کی کرامت ہی ہے یہ کہ میں وہاں جب پہنچا وہاں عصر کی اذان ہو چکی تھی، جماعت کھڑی ہونے والی تھی. میں نے دیکھا کہ وہابی امام ہے، دیوبندی بھرے ہوئے ہیں، یہاں ان کے پیچھے نماز تو پڑھ نہیں سکتا. میں مزار پاک پر چلا گیا اور دل میں نیت کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ والوں کے مزار کے قریب میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز میں خوب برکت ہو جاتی ہے. اللہ والوں کے مزار کے قریب میں نماز پڑھی جائے تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تو نماز
اور نیاز دونوں اکٹھا ہو جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہے. تو میں نے دل میں نیت کی کہ یہاں میں نماز وہاں نہ پڑھوں یہیں پڑھوں, مگر پھر خیال آیا کہ قبضہ مسجد میں وہابیوں دیوبندیوں کا ہے, نماز یہاں پڑھنے لگوں گا پھر یہ ہو سکتا ہے آئے بحث کریں کہ مزار پہ آپ پڑھ رہے ہیں, مسجد سامنے ہے, مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے, مسجد میں پڑھنا, ہو سکتا ہے کچھ بولے بحث ہو جائے. تو میں دعا کرتا رہا اور دل میں یہ ارادہ کرتا رہا کہ انشاءاللہ یہی پڑھوں گا یہی پڑھوں گا. مگر واہ اللہ والے دل کے حالات سے واقف ہیں. میں نے دیکھا اور دل خوش ہو گیا ان سنیوں کو دیکھ کر کے کہ سفید داڑھی والے دو آئے اور بزرگ تھے, دو مطلب ضعیف العمر, سفید داڑھی تھی, دو لوگ آئے, انہوں نے وہیں پر جا نماز بچھائی, مصلی بچھایا اور کہا کہ آئیے نماز پڑھا دیجیے. میں نے کہا, میں جان تو سمجھ تو گیا تھا کہ یہ لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے, مگر ان کے انداز سے سمجھ میں آ گیا. انہوں نے آئی لائٹ چالو کی, مزار شریف کو بوسہ دیا, سمجھ میں تو آ گیا کہ ہیں یہی کہیں آس پاس کے. مگر پھر بھی میں نے ان سے سننے کے لیے پوچھا, میں نے یہاں نماز تو ہو رہی تھی, آپ نے وہاں نماز نہ پڑھی؟ تو کہنے لگے یہ وہابی ہے, دیوبندی ہے, تبلیغی جماعت والے ہیں, ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ ایمان والے ہیں, کہیں بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں مسجد مل گئی ہم نے پڑھ لی, ارے کیا کریں مسجد مسجد ہے, مگر ایمان والا سچا کہیں بھی ہوتا ہے بچتا ہے, وہاں ان کا قبضہ. کہنے لگے ہم نے تو یہاں پڑھنے کے لیے ایک حافظ جی کو بھی رکھا ہے, مگر اتفاق یہ کہ وہ ابھی ہے نہیں, فون کیا تو معلوم ہوا کہیں باہر ہے. انہوں نے کہا آپ پڑھ لیجئے. تو میں نے کہا میں تو مسافر ہوں, میں تو 2 رکعت پڑھوں گا. تو کہا ہاں آپ پڑھا دیجئے, میں اپنی پوری کر لوں گا. تو وہیں پر الحمدللہ نماز پڑھی. بتانا یہ ہے کہ دل میں تمنا پیدا ہوئی, اللہ والوں کو اللہ والے نے 2 لوگوں کو بھیج دیا, جو تمنا تھی آرزو تھی وہ تمنا پوری ہو گئی. تو یہ اللہ تو تمنا, بات تمنا اور آرزو کی چل رہی تھی. تو حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ تمنا اور آرزو ہوتی ہے. تو فرماتے میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں پر سختی اور شدت کی جائے. کیا کیا جائے؟ سختی اور شدت, اور ان بد نصیبوں کو ذلت پہنچائی جائے. یہ سب سن لیجئے. اب آگے سنیے, اب آگے فرماتے ہیں یقین جان لیں, آپ یقین جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس عمل سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں. اس عمل سے, کس عمل سے؟ وہابیوں پر سختی کی جائے, تبلیغی جماعت والوں پر شدت کی جائے. اگر یہ مل جائے تو انہیں سلام نہ کرے, اگر یہ مل بیمار پڑے تو پوچھنے نہ جائے, ان کے ساتھ نہ کھائیں نہ ان کے ساتھ بیٹھے. اگر مل جائے راستے میں دکھ جائے تو چہرے پر آپ کے ایسا انداز ہو جائے کہ جس سے اس کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کے دل میں اس کے تعلق سے نفرت ہے, سختی کے. اگر وہ بھولے سے آپ کے وہاں آ جائے تو آپ انہیں دھتکار کے بھگا دیں, ان پر سختی کریں. فرماتے انہیں ذلیل کیا جائے. فرماتے ہیں سلسلے نقشبندیہ کے امام آئے مجدد الف ثانی, فرما رہے اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل پسندیدہ ہے, اس سے بڑھ کر کے پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے. تو سب سے بڑا عمل, خود حدیث شریف میں اپنی طرف نہیں فرمایا, حدیث پاک کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں. نبی نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو کسی نے کہا نماز, کسی نے کہا روزہ, کسی نے کہا حج, کسی نے کہا زکات. نبی نے فرمایا نہیں, افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ. سارے عمل سے بڑھ کر سب سے افضل عمل اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. دشمنی ہو تو اللہ کے لیے, یعنی اللہ کی دشمنی اللہ کی دوستی, یہ کیسے ہو اور سب سے بڑھ کر کے کیسے ہے؟ سنیے,
حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، خدا پوچھے گا اے بندے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو بندہ کہے گا مولا میں نے اتنی نمازیں پڑھی علاوہ فرض نماز کے۔ خدا فرمائے گا اے بندے یہ تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ پھر وہ کہے گا اے مولا میں نے اتنے روزے رکھے علاوہ ماہ رمضان کے۔ تو خدا فرمائے گا اے بندے یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، یہ بتا میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے مولا میں نے اتنے حج کیے علاوہ حج فرض کے۔ خدا فرمائے گا یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، یہ بتا میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا مولا میں نے اتنے صدقے دیے، صدقات نوافل ادا کیے زکوٰۃ کے علاوہ۔ خدا فرمائے گا یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، یہ بتا میرے لیے کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ اب بندہ پریشان ہوگا، مولا نماز میں نے پڑھی وہ تیرے لیے نہیں، روزہ میں نے رکھا وہ تیرے لیے نہیں، حج میں نے کیا وہ تیرے لیے نہیں، زکوٰۃ میں نے دی وہ تیرے لیے نہیں، صدقہ میں نے کیا وہ تیرے لیے نہیں، کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہو؟ تو خدا فرماتا ہے حل والیت لی ولیا وعادیت لی عدوا، کیا تو نے میرے لیے میرے ولی سے دوستی کی؟ کیا تو نے میرے لیے میرے دشمن سے دشمنی رکھی؟ یہ عمل میرے لیے ہے۔ اللہ والوں سے دوستی یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی یہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی جتنے دشمن خدا و رسول ہیں، جتنے کفار و مشرکین مرتدین ہیں، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، تبلیغی جماعت والے ہو، جماعت اسلامی والے ہو، اہل حدیث ہو یا غیر مقلد ہو، ان سب سے نفرت، ان سب سے دشمنی اگر ہے تو یہ عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب سنیے حضرت مجدد الفسانی کی بات ہے، ایک اور بات سن لیجیے، بہت پیاری بات فرمائی، درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے فرماتے ہیں مکتوبات مجدد الفسانی میں یہ ہے محبت خدائے عز و جل و محبت رسول او علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والتحیات بے دشمنی دشمنان او صورت نہ بندت۔ اور آگے فرمایا تولا بے تبرہ نیست ممکن دریجہ صادق است۔ یہ فارسی میں فرما رہے ہیں، کیا مطلب؟ فرماتے یعنی خدا و رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی محبت ان کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ خدا اور رسول کی محبت، سن رہے ہیں آپ؟ خدا اور رسول کی محبت ان کے دشمنوں سے دشمنی کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ کہہ دو نبی سے بہت محبت ہے، وہابیوں کے ساتھ کھاؤ، نہیں۔ خود نبی سے بہت محبت ہے، دو بندیوں کے ساتھ چائے پیو، نہیں۔ نبی سے بہت محبت ہے، تبلیغی جماعت والوں سے رشتہ کرو، نہیں۔ فرمایا ان سے دشمنی کے بغیر محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ تولا مانے محبت کرنا، تولا مانے، اور تبرہ مانے برائی کرنا، تبرہ مانے برائی کرنا، دشمنی کرنا۔ تو فرماتے تولا بے تبرہ نیست ممکن، یعنی محبت دشمنی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت دشمنی کے بغیر، محبت ہوگی تو دشمنی ہوگی۔ باپ سے محبت ہوگی تو باپ کو گالی دینے والے سے دشمنی ہوگی، ماں سے محبت ہوگی تو ماں کو برا کہنے والے سے نفرت ہوگی، دشمنی ہوگی۔ اگر کوئی کہے ماں سے بڑی محبت ہے اور جو چوراہے پہ اس کی ماں کو گالی دے اسے گھر میں بلا کر کے بٹھائے، تو بتاؤ کوئی ہے جو یہ کہے کہ ہاں اس میں ماں کی بہت محبت مانے گا؟
کوئی مانے گا اس بات کو کہ ماں سے بڑی محبت کرتا ہے؟ ہر کوئی کہے گا ماں سے محبت ہوتی تو جو اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اس سے دوستی نہ کرتا، اس سے دوستی نہ کرتا، اس سے علیحدگی اختیار کرتا، دور ہو جاتا، نفرت کرتا، اسے گھر میں نہ بلاتا، اسے چائے نہ پلاتا۔ پتہ کیا چلا؟ محبت ہوگی تو دشمنی ہوگی، جس سے محبت ہے اس کے دشمن سے اور اگر نہیں ہے تو محبت میں کیا ہے؟ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو محبت میں جھوٹا ہے، اگر ایسا نہیں تو لاکھ دعویٰ کرے، مگر ایسا نہیں تو محبت میں تو دشمنی کے بغیر محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جسے اب سنیے جملہ، پتہ چل گیا محبت یہ ہے کہ محبوب کے محبوبوں سے محبت ہو، محبوب ہمارے آقا اور ان کے جتنے محبوب ان سب سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، صحابہ سے محبت ہو، غوث اعظم سے محبت ہو، غریب نواز سے محبت ہو، امام ربانی سے محبت ہو، سرکار قطب الدین بختیار کاکی سے محبت ہو، حضرت سیدنا سرکار جنید بغدادی سے محبت ہو، حضرت بایزید بستامی سے محبت ہو، سارے بزرگوں سے محبت ہو اور ان کے محبوبوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی ہو، یعنی وہابیوں سے دشمنی ہو، دیوبندیوں سے دشمنی ہو، تبلیغی جماعت والوں سے دشمنی ہو، جماعت اسلامی والوں سے دشمنی ہو۔ محبت ہوگی تو ان اللہ والوں، نبی سے محبت ہوگی تو ان سب اللہ والوں سے محبت ہوگی، اور نبی سے محبت ہوگی تو ان تمام دشمنان رسول سے دشمنی ہوگی۔ جب ایسا ہوگا اور اگر جب اللہ والوں سے محبت ہوگی تو غوث اعظم کی 11ویں بھی کرو گے، اللہ والوں سے محبت ہوگی تو غریب نواز کی 6ٹی بھی کرو گے، اللہ والوں سے محبت ہوگی امام جعفر صادق کی فاتحہ بھی جلاؤ گے، اللہ والوں سے محبت ہوگی تو یوسفین شریفین حاضری دینے بھی جاؤ گے، اللہ والوں سے محبت ہوگی تو ان بزرگوں کے آستانے پر جاؤ گے۔ یہ محبت کی نشانی ہے، یہ سب محبت کی نشانی ہے، اور محبت دشمنی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو جب ادھر سچی محبت ہوگی، جتنی اچھی محبت ہوگی، جتنی زیادہ محبت ہوگی، وہابیوں سے اتنی ہی نفرت ہوگی، دیوبندیوں سے اتنی ہی نفرت ہوگی، تبلیغی جماعت سے اتنی ہی نفرت ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن فرماتے ہیں ان کے دشمن کا جو دشمن نہیں سچ کہتا ہوں، ان کے دشمن کا جو دشمن نہیں سچ کہتا ہوں، دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری ہے۔ تو محبت ہوگی تو دشمنی بھی ہوگی، بغیر دشمنی کے محبت۔ تو محبت کو سمجھ لیا آپ نے؟ یہ مجدد الفسانی فرما رہے بغیر دشمنی کے محبت۔ تو نبی کی محبت ہوگی تو وہابیوں سے دشمنی ہوگی، نبی سے محبت ہوگی تو دیوبندیوں سے نبی سے محبت ہوگی تبلیغی جماعت سے۔ تو محبت کو سمجھا آپ نے؟ محبت ہوگی تو دشمنی ہوگی۔ اب ان لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ارے اسلام تو بڑی نرمی سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، محبت سے پھیلا ہے۔ تو پہلے محبت کو سمجھو، محبت سے پھیلا ہے، اخلاق سے، خلق سے پھیلا ہے، مگر اس کو سمجھو تو کہ اخلاق ہے کیا؟ نبی سے بڑھ کر کے کسی کے پاس اخلاق ہے؟ نبی سے بڑا کوئی اخلاق والا ہے؟ صحابہ سے بڑا کوئی اخلاق والا ہے؟ اب بات آ گئی تو سن لیجئے، نبی وہ ہے، نبی کے بارے میں تو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی عظیم خلق پر ہے۔ اے نبی آپ تو عظیم خلق پر ہیں، آپ بہت بڑے اخلاق والے ہیں۔ تو یہ نبی کی تعریف کی گئی، جس نبی کو خلق عظیم والا فرمایا گیا اسی نبی سے خدا فرما رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ جو نبی خلق عظیم والے،
اخلاق انہی کی بارگاہ سے ملی. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ یہ نبی کی بارگاہ سے ملا. محبت کیا ہے؟ یہ نبی کی بارگاہ سے ملی. تو خلق عظیم پر نبی ہے اور اسی نبی سے خدا فرما رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے. کافروں منافقوں پر کیا کیجئے؟ پتہ کیا چلا؟ کافروں پر سختی کرنا یہ اخلاق ہے. یہی تو اخلاق ہے. اگر کہو کافروں پر سختی اخلاق سے ہٹ کے ہے تو معاذ اللہ خدا حکم دے رہا ہے اخلاق سے ہٹ کے، اور نبی کا طریقہ پھر اخلاق سے ہٹ کے ہو گیا. میدان بدر کی جنگ اخلاق سے ہٹ کر کے ہو گئی، احد کی جنگ اخلاق سے ہٹ کر کے ہو گئی، کربلا کی جنگ اخلاق سے ہٹ کر کے ہو گئی. پھر وہاں اخلاق ختم نہیں، اخلاق یہی ہے. اخلاق یہی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اپنوں سے محبت ہو اور کافروں پر شدت ہو، سختی ہو. یہی اخلاق ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی نے کہا اخلاق سے کام ہونا چاہیے، نرمی سے کام ہونا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا الملفوظ شریف میں کہ پہلے یہ تو سمجھو اخلاق ہے کیا. ہمارے بزرگوں نے اخلاق یہی سکھایا. فرمایا ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے. اسے بلایا، گھر لے گئے، غلام کو حکم دیا کھانا لگا دیا جائے، پانی پیش کیا جائے. کھانا کھلوایا جا رہا ہے، پانی پلوایا جا رہا ہے. کھاتے کھاتے اس کی زبان سے کچھ بد مذہبی کے الفاظ نکلے. فاروق اعظم جلال میں آ گئے. فرمایا اس کے سامنے سے پلیٹ ہٹاؤ اور اسے نکال کے باہر کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی اخلاق ہے کہ جب تک ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، بد مذہبی نہیں معلوم تھی، بد مذہبیت نہیں معلوم تھی، تو یہ اخلاق یہ تھا کہ کھلاؤ پلاؤ. اور جہاں معلوم ہو گیا وہابی ہے بھگاؤ، دیوبندی ہے بھگاؤ، رافضی ہے بھگاؤ. یہی اخلاق ہے. اسی کا نام اخلاق ہے. اخلاق سے پھیلا ہے تو فاروق اعظم سے بڑھ کے اخلاق والے ہو، نبی سے بڑھ کر کے اخلاق والے ہو. مجدد الفسانی نے اسی میں فرمایا ہے کہ کافروں پر سختی کرنا یہ خود خلق عظیم میں داخل ہے. خلق عظیم سے اخلاق سے ہٹ کر کے نہیں ہے. اگر اخلاق سے ہٹ کر کے مانو گے، خلق عظیم سے ہٹ کر کے مانو گے تو معاذ اللہ پھر یہ مطلب ہو جائے گا میدان بدر کی جنگ اخلاق سے ہٹ کر کے ہوئی تھی، اخلاق کے خلاف تھی. احد کی جنگ اخلاق کے خلاف تھی. حنین کی جنگ اخلاق کے خلاف تھی. بعد میدان کربلا کی جنگ اخلاق کے خلاف تھی. وہ تو اخلاق والے تھے، انہوں نے بتا دیا اخلاق یہی ہے. اپنا کہیں کا ہو، کوئی رشتہ ناتا نہ ہو، گلے سے لگا لو ایمان والا ہے تو، اور نبی کا دشمن ہے تو لات مار کے باہر کر دو. یہی اخلاق ہے، یہی خلق عظیم ہے. تو پتہ کیا چلا؟ محبت یہ ہے. محبت دشمنی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جب محبت دشمنی کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پتہ چلا جب نبی سے محبت ہوگی تو وہابیوں سے نفرت دشمنی ہوگی. جسے وہابیوں سے جتنی نفرت ہوگی اسے نبی سے اتنی محبت ہوگی، اور جسے جتنی محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. اور جو جتنا، تو اب آپ نے سمجھ لیا ایمان محبت رسول کا نام. اور محبت رسول یہ ہے کہ وہابیوں سے نفرت ہو، دیوبندیوں سے نفرت ہو. جب یہ ہے تو محبت ہے. اور جب یہی نہیں، وہابیوں میں کھا رہا، دیوبندیوں میں بھی کھا رہا، نجدیوں میں بھی کھا رہا ہے، تبلیغی جماعت میں بھی کھا رہا ہے، وہ بھی شادی میں آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. مرغا کھانے کو مل رہا ہے، بکرا کھانے کو مل رہا ہے، قورمہ کھانے کو مل رہا ہے. سنو، ہم ایسے کھانوں پر پیشاب بھی نہیں کرتے. جس ٹیبل پہ وہابی یا جس شادی میں وہابی ہو، ہم
ایسی دعوت پہ پیشاب بھی کرنے کو کہو گے نہیں کریں گے. اور جو سچا عاشق رسول ہوگا پہلے بورڈ لگائے گا یہاں وہابی کا آنا منع ہے، دیوبندی کا آنا منع ہے. جہاں یہ نفرت دیکھو سمجھ جاؤ سچا عاشق رسول ہے. جہاں یہ دشمنی نفرت ہوگی وہی نبی کی محبت ہوگی. اور یہ نفرت نہیں ہے تو محبت ہی نہیں، نفرت نہیں تو یہ میں نہیں کہہ رہا، مجدد الف ثانی فرما رہے ہیں. نفرت نہیں تو محبت، اور محبت نہیں تو ایمان، اور ایمان نہیں تو ایمان والا. نماز بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، داڑھی بیکار، ٹوپی بیکار، سجدہ بیکار. اور اگر ایمان ہے تو نماز کام کی، روزہ کام کا، حج کام کا، زکوٰۃ کام کی، سجدہ کام کا، رکوع کام کا، درود پڑھنا کام کا، تسبیح ہلانا کام کا. تو جب ایمان ہے تو سب کام کی چیز، اور ایمان نہیں تو سب. اور ایمان کب؟ جب محبت. اور محبت کب؟ جب وہابیوں سے نفرت. تو پہلی منزل ہے وہابیوں سے نفرت، اور اسی میں گئے تو ایمان تو دور کی بات ہے. یہی گئے تو محبت ہی کامل نہیں، اور جب محبت ہی کامل نہیں تو ایمان کہاں سے؟ اور جب ایمان نہیں تو کاہے کا مسلمان؟ تو بنیاد یہی ہے، اصل یہی ہے، جڑ یہی ہے. اسی لیے تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. محبت دیکھو، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی نماز عصر، جو سب میں اعلیٰ خطر کی نماز عصر. قرآن شریف میں آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی. اور بیچ والی کون سی؟ عصر. اور مولا علی کی جو نماز قضا ہوئی تھی کون سی؟ عصر. تو وہی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی خدا فرما رہا ہے، وہ بھی نماز عصر جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے. اب آگے فرماتے ہیں بلکہ صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے. مولا علی نے کیا؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور یہاں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی، جان کی حفاظت تو سب سے بڑھ کر کے ہے نا. یعنی اگر کوئی جہاں کہیں خطرہ ہو جان چلی جائے گی، نماز پڑھیں گے تو اب حکم یہ ہے کہ اب نماز نہ پڑھے، جان بچائے. اگر خطرہ ہے کہ روزہ رکھیں گے جان چلی جائے گی تو حکم یہ ہے کہ روزہ نہ رکھ کے جان بچائیں. اگر حکم یہ ہے اگر کہیں اس طرح سے آپ پھنس گئے کہ کہیں اور فرض ایسا ادا کرنے کا موقع ہے کہ اگر ایسا ہوا کسی نے اگر کہا کہ نماز اگر پڑھ لو گے تو ہم گولی مار دیں گے، تو اگر خطرہ جان جانے کا ہے تو اب وہاں پر نماز چھوڑو، جان بچاؤ. تو حفظ جان، جان کی حفاظت، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ان سارے فرضوں کی جان کیا ہے؟ جان بچانا، جان کی حفاظت. اب مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب میں اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اب آگے فرماتے ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. یا رسول اللہ آپ نے انہیں جان بھی دے دی. جب سانپ نے ڈس لیا تو نبی نے لعاب دہن لگا دیا تو سانپ کا زہر ختم. تو نبی نے جان دے دی صدیق اکبر کو کہ نہیں دی؟ جان لوٹا دی. اور مولا علی کی نماز قضا ہوئی تھی، اشارہ کیا چاند واپس آ گیا تھا، تو نماز بھی انہیں پھیر دی. تو فرماتے ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. مولا علی نماز قضا کر چکے تھے نبی کی نیند پر، صدیق اکبر نبی کی نیند پر اپنی جان دے چکے تھے، وہ تو کر چکے جو انہیں کرنا تھا. یہ تو آپ نے انہیں لوٹا دی، جان آپ نے لوٹا دی، نماز آپ نے پھیر دی. تو اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ مولا علی نماز
ان کی نیند پر قربان کرتے. پتہ چلا مولا علی درس دے رہے ہیں نبی سے عشق سب سے بڑھ کر کے چیز ہے. نماز قضا ہو جائے تو ادا ہو جائے گی, نبی کی محبت قضا ہو جائے تو ادا نہیں ہو سکتی. نماز سے بڑھ کر کے نبی سے محبت ہے, نماز سے بڑھ کر کے نبی کا عشق ہے. اور صدیق اکبر جان دے کر کے بتا رہے ہیں کہ جان بھی قربان کرنی پڑے تو نبی پر قربان کر دو, اس لیے کہ جان ہے ہی اسی لیے کہ نبی پر قربان کر دی جائے. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. سب فرا ہے, نماز فرا ہے, روزہ فرا ہے. اب یہ سمجھیے درخت ہے, نیچے جڑ ہے, نیچے جڑ ہے تو سب سے اہم جو جڑ ہے, اہم جڑ سب سے نیچے کی, اگر اس میں جان ہے تو پھل بھی ہوگا, شاخیں بھی نکلے گی, پتا بھی نکلے گا. اور اگر جڑ سوکھ گئی تو نہ پھل آئے گا, نہ پتا آئے گا, نہ شاخیں نکلے گی, نہ ہریالی ہوگی. تو اصل الاصول یعنی ساری جڑوں کی جڑ, ساری جڑوں کی جڑ کیا ہے؟ اصل الاصول بندگی استاذ بر. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاذ بر کی ہے. نماز فرا ہے, روزہ فرا ہے, حج فرا ہے, زکات, یہ سب تو پھول اور پودے ہیں, یہ سب تو شاخیں ہیں. سب کی جڑ نبی کی محبت ہے, سب کی جڑ نبی کی. نماز بھی جب ہے جب نبی کی محبت ہے, روزہ بھی جب ہے جب نبی کی محبت ہے. تو یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے, جڑ ہے. جڑ اگر موجود تو شاخیں بھی موجود, جڑ موجود تو پھل بھی ہے, جڑ ہے تو پتے بھی ہے. اگر جڑ ہی ختم تو سب ختم. تو نبی سے محبت ہے تو نماز ہے, روزہ ہے, زکات. تو سب سے پہلے محبت ضروری, اور محبت کے لیے نفرت ضروری. بات وہیں آتی ہے. بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو لہذا پتہ کیا چلا کہ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اپنا ایمان صحیح کریں, اپنا عقیدہ درست رکھیں. ان وہابیوں نے جو گستاخیاں کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, بزرگوں کی, ان وہابیوں کو اتنا گندا عقیدہ کہ خدا کو جھوٹا لکھ دیا. معاذ اللہ. اب اس سے بڑھ کر کے توہین کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر کے ان کا کفر کیا ہوگا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اف نجدیت نہ کفر نہ اسلام. فرماتے تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام, سب پہ حرف. تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام, سب پہ حرف. کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی, ادھر کی ہے. کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی, ادھر کی ہے. یہ پتہ نہیں کس جنگل کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے, ان کے فتنوں سے بچائے, ان کے مکر و فریب سے بچائے. ہمیں سچا عاشق رسول بنائے, کربلا والوں کا سچا دیوانہ بنائے, ہمیں غوث و خواجہ کا سچا متوالا بنائے, ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر رکھے, ایمان پر زندگی عطا فرمائے. ان تمام بد مذہبوں, بد دینوں, وہابیوں, دیوبندیوں, تبلیغیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.